السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. گزشتہ لیکچر میں ہم نے ذوق کی قصیدہ نگاری کس طرح سے اردو ادب میں کی گئی ہے یا اردو زبان میں ذوق نے کی ہے اس کی کچھ حصوں پہ روشنی ڈالی تھی. آج قصیدے کے جو اجزاء ترکیبی ہیں ان اجزاء ترکیبی کے مطابق ذوق کی قصیدہ نگاری کس طرح سے ہے اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے قصیدے کا جو پہلا جز ہے تشبیب جسے کہا جاتا ہے اس میں ذوق نے اپنی علمی صلاحیتوں کا بے انتہا مظاہرہ کیا ہے. مختلف علوم سے واقفیت اور جو ان کی علمی اصطلاحوں سے جو زیادہ واقفیت تھی یا ذوق تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے تشبیب میں اپنے فن کے جوہر دکھائے ہیں. اور تشبیبوں میں قصیدے کی تشبیبوں میں مختلف علوم کے فلسفہ، منطق، نجوم، طب، تصوف اور موسیقی جیسے علوم کے اصطلاحوں کا بھرپور استعمال انہوں نے کیا ہے. صنعتوں سے بھی انہوں نے کام لیا ہے. فنکارانہ صلاحیت جو ان کے پاس تھی اس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے انہوں نے تشبیب سے ایک فرضی تصویر ابھارنے کی بھی کئی جگہوں پر کوشش کی ہے. ان کی اگر ہم تشبیبوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے لفظوں کے زیر و بم پر اپنی متوجہ کی ہے. دقت پسندی اور نزاکت آفرینی کے ان کے خیال بھی ہونا پڑتا ہے. یہاں ایک دو اشعار میں تشبیب کے مثال کے طور پر پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں: سحر جو گھر میں بشکل آئینہ تھا، میں بیٹھا نظار وہ حیراں، تو ایک پری چہرہ حور طلعت بشکل بلخیس و محو کنا، وہ گول بازو وہ گوری سعد وہ پنجہ رنگین بخون مرجاں، وہ راشن روشن وہ ساخ سینے وہ پائے نازک حنائے رنگی. اس طرح کے مشکل الفاظ کا استعمال ہم کو ذوق کی قصیدوں کی تشبیبوں میں دیکھنے کو ملتا ہے. قصیدے کا دوسرا جو جز ہے گریز، جس کو بہت زیادہ اہم مانا جاتا ہے اور تشبیب اور مدح میں دونوں کو تشبیب اور مدح میں ایک ربط یا ایک تسلسل یا ایک دوسرے کو پیوست کرنے کا کام گریز کا ہوتا ہے. تو گریز میں ذوق نے جو مہارت کے ثبوت ہم کو دکھائے ہیں اور انہوں نے اس میں اپنا خون جگر صرف کیا ہے. خلاقانہ صلاحیت کا تقاضا جو ہوتا ہے وہ ذوق کے یہاں کم دیکھنے کو ملتا ہے، حالانکہ انہوں نے اپنا خون جگر صرف کر کے تشبیبیں لکھی ہیں. ایسی گریز لکھی ہیں انہوں نے جس کو مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ گریز کا حق ذوق نے ادا کر دیا ہے. تشبیب میں جس طرح سے انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا ہے یا فنکارانہ صلاحیتوں کو پیش کیا ہے، ویسے ہی انہوں نے
زمانے کی نامہربانی یاد آ جاتی ہے تو گریز کے لیے ایک نادر انداز فراہم ہو جاتا ہے. اس طرح سے یا اس ڈھنگ سے انہوں نے تشبیب سے گریز کا استعمال کیا ہے اور بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے کیا ہے. ایک مثال کے طور پر ایک گریز کے ایک دو اشعار ملاحظہ فرمائیں. گر تردد ایام کیوں کروں اے چرخ، نہیں رہا تیری گردش سے کچھ مجھے سروکار. لے آیا آج مقدر اس آستاں پہ مجھے، کہ سجدہ کرتے ہیں جھک جھک کے جس پہ لیل و نہار. تو اس ڈھنگ سے ذوق نے تشبیب سے گریز جو مداح کو جوڑنے کا کام کرتی ہے اس میں اپنے فنی مہارت کے جوہر بھی دکھائے ہیں. اب چلتے ہیں قصیدے کا تیسرا جو جز ہے مدح اس کی طرف آتے ہیں. چونکہ قصیدہ اس مقصد سے ہی لکھا جاتا ہے کہ کسی کی مدح بیان کی جائے، کسی کی حج و بیان کی جائے، تو مدح پر بہت سے شعراء نے جس طرح سے اس کو بنیادی جز قرار دے کر توجہ فرمائی ہے، ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ذوق نے بھی بہت توجہ اس جز پر دی ہے. وہ مبالغہ رئی سے کام لینے سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں یا بچنا چاہتے ہیں. جیسا کہ حالی نے مبالغہ رئی کو بےحد ناپسند کیا تھا، لیکن مبالغے کے بغیر مدح کا حق ادا کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے. اس لیے جتنی ضروری مدح تھی اتنی مدح ہم کو ذوق کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے. ذوق نے مرزا مغل کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا ہے اور دوسرا جو ہے اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ہے. ان دونوں بادشاہوں نے پہلے ہی اپنا وقار کھو دیا تھا، مجبور، لاچار اور کمزور تھے. رعایا ان سے بے اثر ہو گئی تھی اور اکبر شاہ جہاں کے جو وارثین تھے وہ بڑے خستہ حالی سے گزر رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، اسی نقطہ نظر کو درست سمجھا اور قدیم علماء ادب نے ان کے بارے میں انہوں نے جو قصائد ان پر لکھے ہیں بہادر شاہ ظفر اور اکبر شاہ نے، اس پر ایک اتفاق رائے کرتے ہوئے یہ پیش کی ہے کہ قصیدہ نگار کسی ممدوح کے ذاتی اوصاف بیان نہیں کرتا، بلکہ ممدوح میں وہ خوبیاں دکھاتا ہے جو اس طبقے سے متعلق ہیں. کسی ایک مخصوص شخصیت کی خوبیوں کو اجاگر نہیں کیا جاتا، بلکہ اس شخصیت سے جڑی ہوئی یا اس کی ذات سے جڑی ہوئی جو اوصاف ہیں ان کو ممدوح بیان کرتا ہے خوبیوں کی طرح. اب بادشاہ کا ذکر کیا جاتا ہے مثال کے طور پر تو اس کے اوصاف دکھائیں گے جو بادشاہوں میں پائے جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کے اندر موجود ہوں، لیکن ذوق نے جو قصائد لکھے ہیں ان کے جو ممدوحین جس کے وہ مستحق تھے اس پر انہوں نے بڑے ہی انصاف کے ساتھ ان کی مدح کی ہے. اس کے بعد حسن طلب اور دعا جو قصیدے کا آخری جز ہے اس حصے کی طرف ہم چلتے ہیں. تو اس میں جو قصیدہ نگار ہے وہ اپنی غرض اور اپنی دعا سامنے رکھتا ہے. وہ کبھی راست طور پر کہتا ہے تو کبھی اشاروں میں ممدوح سے اپنی طلب کا ذکر کرتا ہے. لیکن ذوق نہایت قناعت پسند تھے اور ہمیشہ سے اپنے شاگردوں کو بھی قناعت کی تعلیم دیتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے کبھی کسی کے دست سوال دراز نہیں کیا ہے کسی کے بھی آگے. یہ ذوق کی خوبی ہی تھی. بھلے ہی وہ قصیدے کے نامور قصیدہ وہ شاعر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے درباروں میں قصیدے سے
قصیدے کی وجہ سے ہی انہیں رسائی بھی میسر ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی بھی کسی کی خوشامدی نہیں کی۔ ان کے ممدوحین کی تعداد حد سے زیادہ مختصر ہے، یعنی کہ انہوں نے جن پر قصائد لکھے ہیں وہ بہت ہی مختصر ہیں۔ اس سے بھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی جو مزاج میں قناعت تھی وہ کس طرح سے تھی۔ وہ بیجا کسی کی تعریف بیان نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی قصیدوں میں مدعا بیان نہیں کیا، صرف دعا سے سروکار رکھا ہے۔ زیادہ تر ان کے قصائد ایسے ہیں جس میں انہوں نے اپنی کسی طلب کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ صرف اور صرف دعا ہی کی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں گے تو یہ بات ہم کو سامنے آتی ہے کہ ملاحظہ فرمائے مثال ایک، اس کے بعد میں تھوڑا سا اس کو سمجھانے کی یا تشریح کرنے کی کوشش کروں گا۔ ختم کرتا ہے سخن ذوق دعا پر اس طرح، تاہو دریا میں گوہر کان میں پیدا الماس، تو شے بحر و بر اے شاہ سمندر فر ہو، دے خدا عمر خضر تجھ کو حیات الیاس۔ ان اشعار میں صرف اور صرف ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ذوق نے دعا کی ہے، اپنی کسی غرض یا طلب کا کسی طرح سے نہ راست طور پر نہ اشارتاً کسی بھی ڈھنگ سے انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے۔ تو یہ ذوق کی خوبی ہے۔ ذوق قصیدہ نگاری میں اس طرح کی خوبیوں کے حامل ہیں۔ ان کو ہم سودا کے مد مقابل نہ صحیح، لیکن سودا کے بعد اگر قصیدے میں قصیدہ نگاری کی افق پر جو سب سے بڑا نام ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ ذوق ہی ہیں۔ فراق نے ذوق کے بارے میں ایک خیال پیش کیا ہے کہ سودا اگر آسمان قصیدہ کے نصف النہار ہیں تو ذوق اسی آسمان کے ماہ کامل ہیں۔ بہت ہی اہم قول ہے جس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کہا ہے، سودا اگر آسمان قصیدہ کے نصف النہار ہیں تو ذوق اسی آسمان کے ماہ کامل ہیں۔ اس مختصر مضمون کے آخر میں ہم فراق کی ایک اور عبارت پیش کرتے ہیں۔ فراق کے اور ایک بات فراق کی ہم یہاں پیش کریں گے، جس سے ہم کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ذوق کا اردو شاعری میں کیا مقام ہے۔ ذوق کی شاعری جزویست از پیغمبری نہ صحیح، ساحری نہ صحیح، اس میں نشتریت نہ صحیح، نمک نہ صحیح، لیکن ذوق کی زبان میں جو شیرینی ہے اس سے انکار ممکن ہی نہیں۔ فراق کہتے ہیں کہ ذوق کے یہاں شیرینی بہت زیادہ ہے، دوسرے کچھ چیزیں نہیں ہیں لیکن شیرینی تو ہے۔ ذوق کے کلام میں اردو نے اپنے آپ کو پایا ہے۔ روایتی باتوں کو اتنی سنوری ہوئی اور مکمل شکل میں پیش کر دینا ایک ایسا کارنامہ ہے جسے آسانی سے نہیں بھلایا جا سکتا۔ شہرت دوام کے دربار میں غالب و مومن کی صف میں ان کے برابر بلکہ مومن سے کچھ آگے زبان کی شاعری کے پختہ نمائندے کی حیثیت سے بیٹھے اور دستار فضیلت زیب سر کیے ہوئے استاد ذوق وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہاں فراق اس بات کا اعتراف کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ذوق کا جو درجہ ہے، چونکہ ذوق کا تعلق مومن اور غالب جیسے بڑے شاعروں کے دور سے ہے، اس کے باوجود بھی کہیں کہیں پہ ہم کو تو مومن سے اچھی زبان یا مومن شاعری کی زبان جو استعمال کرتے ہیں اس سے اعلیٰ درجے کی زبان ذوق کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم ذوق کو استاد مانتے ہیں، اور ان کی جو اردو ادب کے لیے خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ ایسا ایک خیال فراق گورکھپوری نے پیش کیا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم مکمل ذوق کی غزل گوئی ہو یا پھر قصیدہ گوئی ہو، ان دو شاعری کے اصناف پر غوث نے جو سب سے زیادہ اپنا کلام پیش کیا ہے، ان کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ذوق نے اپنی فنی مہارت کے جوہر اس میں دکھائے ہیں۔ ان کے کلام میں بہت زیادہ خوبیاں دکھائی دیتی ہیں۔ ان کی شاعری اعلیٰ اور معیاری ہے، جس میں ایک طرح کی شیرینی ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے جو چنندہ شعراء کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ شکریہ۔